یا ابا عبدالله. دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده، اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده، لشگر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب هم شب میخونن نوحه برای ارباب. جان آقا سن قربان آقا سید لط، جان آقا جان آقا سن قربان آقا سید لط، جان سن قربان آقا سید لط، جان آقا جان آقا. خیلیا تو این چند ساله با این سینه زدن، الان دستشون از این دنیا کوتاست. انشالله 40 کربلا. سن قربان آقا دل بیتاب اومده، چشم پر از آب، ماه از آن لشگر ارباب اومده، لشگر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب هم شب میخونن نوحه برای ارباب. جان آقا سن قربان آقا سید لط، جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قصہ reciting for late Siraj Sabj Ali Fazal Bhai. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع له کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء اللهم صل على. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علی اذن واللہ فزنا وفادا شیتنا ورب الکعبہ فقال النبی ثانیا یا علی والذی باسنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اصحاب کسا کا واسطہ، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، یہ مرحوم جناب سراج سبج علی فضل وائے، یہ صاحب ایمان متدین مخلص عزاداری کا اہتمام کرنے والے ماتمدار عزادار غمخوار کربلا کی کئی بار زیارت کرنے والے اور جو مومنین کربلا نہیں جا پاتے تھے ان کی مدد کرنے والے، میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ان کی تمام نیک اعمال کو قبول فرما اور ان کی تمام بھول چوک اور ان کی نادانیوں کو معاف کر دے۔ میرے مالک تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما اور انہیں چاہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ میرے مالک تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، مرحوم جناب سراج سبج علی فضل بوائے کو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار کر اور ان کے تمام اعمال کو امام حسین کے صدقے میں قبول فرما۔ اور یہ حدیث قصہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، ان تمام سوروں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، حدیث قصہ کی تلاوت کا ثواب مرحوم کی روح کو، اسپیشلی مرحوم کے لیے اور ان کی فیملی میں جتنے بھی مرحوم و مرحومات، مومنین و مومنات ہیں، سب کی مغفرت فرما اور ان سے جو بھول چوک ہو گئی ہے انہیں معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما اور انہیں چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واللعن اعداءہم اجمعین۔ اے باد صبا جا کے یہ
امو کو بتانا ہے پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، ہے پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، ارے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، ارے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، ارے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، ارے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن میں، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، ارے اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، ارے جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، ارے کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، ارے جب شمرے لئی کر چکا سیرابی یہ لشکر، ارے دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ
اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ. اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس عزا کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور شیراز فضل بھائی اور ان کے علاوہ فضل بھائی کی فیملی کے تمام مرحومین ان سب کو ایصال فرما دیں. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اللہم صلی اللہ. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً وہ تمام افراد کے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں ان سب کے لیے پروردگار نے وہ درجات قرار دیے ہیں کہ جن درجات کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نیک اعمال اور اپنی اچھائیوں، اپنی عبادتوں اور اپنی بندگی کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. البتہ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے انسان عمل اس دنیا میں کرے گا، اور اس کے مطابق جو رتبہ اور درجہ ملے گا وہ رتبہ اور درجہ میدان محشر میں حتی برزخ میں انسان کو عطا کیا جائے گا. انسان کو مستقل اپنی زندگی کچھ اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کے اعمال بھی قبول ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں اس کی ساری عبادتیں قبول کر لی جائیں. انسان
جب خود نیک ہوتا ہے تو اس نیک انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اگر با ایمان ہے تو اس کی قبر کو پروردگار جنت کا ایک ٹکڑا قرار دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال میں بے پناہ کوششیں کرتا رہا تو پھر پروردگار اس کی جنت میں اس کے درجے کو بلند قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی اس ظاہری زندگی کو انسان، اپنی اس دنیاوی زندگی کو انسان جتنا بہتر سے بہتر بنا سکے اس کے لیے یقیناً مفید بھی ہے، اور آخرت کی میں اسی کی بنا پر اس کے درجات کو معین کیا جائے گا۔ میں چونکہ آج ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ ان امور کا تذکرہ کروں کہ جن امور یا جن کاموں یا جن چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی بنا پر ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک جانے والا مومن اس دنیا سے چلا گیا، اب اس مومن سے متعلق ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس مومن سے متعلق ہمارے لیے کچھ فرض کی گئی ہیں باتیں، جن باتوں کو اگر آج ہم اپنے مرحومین کے لیے اختیار کریں گے تو کل جس موقع کے اوپر قبر کا حصہ بن کے ہم تنہائی میں اندھیرے میں آرام کر رہے ہوں گے، لوگ ہمارے لیے بھی ان امور کو اختیار کریں گے۔ یہ دنیا ایک سائیکل کی طرح سے ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ عمل اور سلوک اختیار کرتے ہیں، وہی عمل اور سلوک آئندہ دوسرے ہمارے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے والدین کو اگر یاد کر رہے ہیں تو آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گی۔ آج اگر ہم نے اپنے والدین کو کچھ ایصال ثواب کیا تو آنے والی جنریشن ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ اگر آج ہم نے اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کو طلب کیا تو آنے والی نسلیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کہ جس موقع کے اوپر ہم قبر میں ہوں گے ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں گی۔ ہم کو اسی طرح سے اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے جس طرح سے ہم امید رکھتے ہیں ہماری اولاد، ہماری جنریشن، ہماری نسل، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، احباب، اعزاء، اقارب ہماری موت کے بعد ہمارے ساتھ سلوک اختیار کریں۔ جن لوگوں کو اپنے سلسلے میں اچھی باتوں کی امید ہے انہیں اپنے سلسلے میں کوشش اس لیے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار انسان کے اعمال کی نیکی کے صلے میں اس کے بعد آنے والوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ انہیں یاد رکھ سکیں۔ میں چونکہ ظاہر ہے کہ سال بھر مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے، سال بھر ایصال ثواب ہوتے رہتے ہیں، سال بھر ذکر ہوتا رہتا ہے، سال بھر لوگ سورہ فاتحہ اور مجلس کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ معمولاً جس موقع کے اوپر نام سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اولاد کتنی نیک ہیں۔ یہ جو اولاد کی نیکی ہے کہ اپنے دادا کے والد، نانا کے والد، ان کے والد، ان مرحومین کو بھی اس نے اپنے نام میں، فہرست میں، لسٹ میں شامل کیا، یہ کس بنا پر ہے؟ یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس مرحوم نے کہ جن کو آج تقریباً انتقال کو 100 سال 150 سال گزر چکے، آج بھی ان کی اولاد، ان کی جنریشن انہیں یاد رکھ رہی ہے، وہ صرف اس بنا پر ہے کہ 150 سال پہلے انتقال کرنے والے اس مرحوم نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا تھا۔ آج ان کی یہ جنریشن انہیں یاد کر رہی ہے، آج ان کی یہ نسل ان کو ایصال ثواب کر رہی ہے۔ لہٰذا انسان اگر آج اچھائیاں کرے، 100 150 200 300 500 تقریباً جتنے سال گزرتے جائیں گے اس کے ایصال ثواب کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے مرحومین کو جتنا ممکن ہو یاد کرتے رہیں اور ان کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ پروردگار ان سب کی بخشش فرما دے، پروردگار ان سب کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس موقع کے اوپر لوگوں نے آ کر
हमारे आखिरी रसूल हुजूर खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सारा मजमा बैठा हुआ है और हुजूर अकरम उन सब से गुफ्तगू कर रही हैं। अचानक दौरान गुफ्तगू हुजूर अकरम ने यह जुमला फरमाया कि उहदू ले मौताकुम, तुम सब अपने मरहूमीन को गिफ्ट भेजो, अपने मरहूमीन को हदिया भेजो, अपने मरहूमीन के लिए तुम कुछ ईसाले सवाब करो। लोगों ने बड़े ताज्जुब से पूछा। जाहिर है इंसान सोचता है कि किसी को कुछ भिजवाया जाए, उसको भेजा जाए कि जो जिंदा हो, उसको भिजवाया जाए जो खा पी सकता हो, उसको भिजवाया जाए कि जिसके पास जिंदगी पाई जाती हो। जिसके पास जिंदगी ही नहीं रह गई, वो कब्र में आराम कर रहा है, उसके लिए इस वक्त गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वमा हदीयतुल अमवात, ए रसूल खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, आप रहनुमाई फरमाएं कि अमवात के लिए गिफ्ट क्या चीज करार पा सकती है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि दो चीजें हैं जो तुम्हारी तरफ से मरहूम के लिए गिफ्ट करार पाती हैं। अलबत्ता ये ज़हन में रहे, ये जो हुजूर अकरम फरमा रहे हैं ये वो गिफ्ट है जो बेहतरीन गिफ्ट है, जो सबसे अच्छा गिफ्ट है। इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह, आप फरमाइए कि हम अपने मरहूमीन के लिए क्या गिफ्ट भेजें। इसलिए कि गिफ्ट यकीनन हम तो भेजने पर तैयार हों, लेकिन आप फरमाइए कि कौन सा गिफ्ट उनके काम आने वाला है। हम खाना भेजें, हम लिबास भेजें, हम रकम भेजें, क्या उनके काम आने वाला है ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा। फरमाया अस्सदक़तु वद्दुआ, ये दो चीजें हैं जो तुम्हारे इन मरहूमीन के लिए काम आने वाली हैं, कि जिनमें से पहली शय है कि तुम अल्लाह की राह में सदका दो। ये जो तुम माल अल्लाह की राह में सदका दोगे, ये तुम्हारे मरहूमीन के लिए बाइसे मगफिरत भी बनेगा, बाइसे बुलंदी दरजात भी करार पाएगा। और दूसरी चीज है, तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए दुआ है। तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाकर दुआ करो, परवरदिगार इस दुआ की बिना पर तुम्हारे मरहूमीन पे अपनी रहमतों को नाजिल करेगा। मैं बात आ गई है तो वो रवायत मुकम्मल करने से पहले अर्ज कर दूं कि रवायत में वारिद हुआ कि अगर इंसान जो जिंदा है वो अपने किसी मरहूम के लिए अगर दुआ करता, अलबत्ता बात आएगी कि दुआ क्या करनी है, अगर अपने किसी मरहूम के लिए दुआ करता है तो परवरदिगार इस दुआ की बिना पर उस मरहूम की कब्र में एक ऐसा रोशनी का पहाड़ करार देता है कि जिसकी बिना पर पूरी कब्र पुरनूर हो जाती है। कोई छोटी मोटी लाइट की बात नहीं है कि 20 वाट 25 वाट 100 वाट 500 वाट का बल्ब रोशन कर दिया जाए, नहीं। फरमाया जिंदों की दुआ की बिना पर मरहूम की कब्र में रोशनी का पहाड़ करार दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जिंदा ने उस मरहूम को याद किया है, जिंदा ने उस मरहूम के लिए दुआ की है, जिंदा ने उस मरहूम के लिए परवरदिगार की बारगाह में तलब किया है। लिहाजा परवरदिगार उस मरहूम की कब्र को रोशनी से भर देता है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इंसान को बड़ा खौफ महसूस होता है जिस मौके के ऊपर वो अंधेरे कमरे में दाखिल हो रहा हो। हम आप कभी मिजाज है जिस मौके के ऊपर अपने कमरे से निकल के बगल के कमरे में जाने लग जाएं, हमारा हाथ सबसे पहले स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ता है ताकि हम स्विच को ऑन कर दें, रोशनी फैल जाए, तब हम उस कमरे में इंटर हो, तब हम उस कमरे में कदम रखें। हमारा मिजाज तो ये है, हम अपने कमरे को रोशन रखना चाहते हैं। कभी अंधेरे में लेटना, अंधेरे में बैठना, अंधेरे में कोई काम करना हमें पसंद नहीं होता। तो जरा सोचें, अगर हमारा कोई मरहूम कब्र में लेटा हो, जहां पर कोई बल्ब नहीं है, जहां पर कोई रोशनी नहीं है, जहां पर कोई लाइट नहीं है, वहां पर यह इंतजाम अगर लाइट का करना है तो यही हमारी दुआ है जो उनकी कब्र को रोशन कर सकती है।
ہمیں اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، بھلا نہیں دینا چاہیے۔ انسان کبھی کبھی بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کے مرحومین پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے، یہ کافی نہیں ہے۔ اپنی نمازوں میں خاص طور سے جس موقع کے اوپر نماز شب کے لیے توفیق مل جائے، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے مرحومین کا ایک ایک نام لے کر اپنی زبان پہ اللہ سے دعا کرے۔ اپنے مرحومین کو بھلانا نہیں چاہیے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے اپنے دادا کا نام، اپنے دادا کے والد کا نام، ان کے والد کا نام۔ اب کوشش کرے کہ ان لوگوں کے نام اپنے ذہن میں رکھے جن مرحومین کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، ان مرحومین کو بلائے نہیں۔ اپنے کزنز کے نام انسان اپنے مثال کے طور کے بعد چچا کا نام، ماموں کا نام، وہ جو رشتہ دار اس کے ہیں ان سب کے ناموں کو یاد رکھے تاکہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل میں انسان کو اپنی جیب سے کچھ خرچ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو انسان کو اس کے لیے رقم خرچ کرنی ہوتی، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم لوگوں کو لباس پہناؤ تو اس کے لیے رقم خرچ کرنی پڑ جاتی، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم لوگوں کو مکان بنا کر دو تاکہ تمہارے مرحومین کو فائدہ پہنچے تو اس کے لیے انسان کو رقم خرچ کرنی پڑ جاتی۔ حضور اکرم نے بڑا آسان نسخہ بتایا، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کو ہلا کر دعا کرو، تمہیں کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، تمہارا بینک بیلنس کم نہیں ہونے والا ہے، تمہاری رقم نہیں جانے والی ہے، بس دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کے نتیجے میں مرحوم کی قبر کو پرنور کر دے گا۔ آئیے اس حدیث شریف کو مکمل کریں۔ حضور اکرم نے فرماتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی صلوات بھیج دیے عظمت پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ کے لیے، اللہم صلی علیہ۔ فرمایا ان ارواح المؤمنین تأتی کل جمعہ الی السماء الدنیا، تمام مرحومین کی روحیں روز جمعہ آتی ہیں اس دنیا میں۔ آپ واقف ہیں پروردگار نے ارواح کو ایک خاص مرحلے میں اپنے نزدیک قرار دیا ہے، یہ ارواح دنیا میں آتی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں وارد ہوا کہ ایک جملہ وارد ہوا کہ من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ او لیلتہا او احدہما کتب لہ حجۃ مبرورہ۔ میرے سامعین اور ناظرین اس مجلس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں سن رہے ہیں، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ عبادتوں کی دنیا میں سب سے لمبی، سب سے مشکل اور سب سے زیادہ خرچ والی اگر کوئی عبادت ہے تو یہ اللہ کے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ وقت چاہیے، سب سے زیادہ انسان کی انرجی یوز ہوگی، سب سے زیادہ مال لگے گا، سب سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، تب جا کے انسان اللہ کے گھر کا حاجی قرار پائے گا۔ اتنی مشکل عبادت کا ثواب پروردگار اسے عطا کر رہا ہے جو انسان فرائیڈے کی نائٹ میں اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر پہ چلا جائے اور جا کے کھڑے ہو کر ان کی قبر کے اوپر ایصال ثواب کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ دے، اللہ والدین کی قبر پر جانے والے اس انسان کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے والدین کی قبر پہ ضرور جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والد، دیکھیے انسان مسافرت میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، دور ہے، پردیس میں ہے، کہیں پر ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے والدین کی قبر پہ، ایک الگ بات ہے، لیکن جس موقع کے اوپر اپنے اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر والدین کی قبر ہے، کوشش کرے فرائیڈے یا فرائیڈے کی نائٹ میں ضرور پہنچے۔ شب جمعہ اپنے والدین کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ اگر نہیں پہنچ پایا تو جہاں ہے وہیں سے ایصال ثواب کر دے، جہاں ہے وہیں سے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دے، جہاں ہے وہیں سے قرآن پڑھ کے بخش دے، پروردگار قبول کرتا ہے۔
इन अरवाहल मुमिनीन ताती कुल्ला जुमा इला समाए दुनिया। उसके बाद फरमाते बेखिदारे दुअरहिम व बुयूतहिम, कहां, ये दुनिया के घरों में कहां पर? फरमाया वो मरहूम अपने घर आता है, वो मरहूम अपने घर के दरवाजे तक आता है, वो मरहूम अपने मकान पर आता है। कुल्ल वाहिदिन मिनहुम बिसौतिन हजीन बाकीन, आते हैं रोते हुए, गिरिया करते हुए, फरियाद करते हुए अपनी औलाद से मुलाकात करने के लिए। हर शबे जुमा, आज शबे जुमा है, सारी दुनिया के सारे मरहूमीन अपने वरसा के घर आ रहे हैं। हम आप नहीं देख पा रहे हैं, हम आप फील नहीं कर पाते, हम आप महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो आते हैं, उम्मीदें लेकर आते हैं, आरज़ू लेकर आते हैं। या अहली, ऐ मेरे घर में रहने वालों, व या वलदी, ऐ मेरे बच्चों, व या अबी व या उम्मी, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरी वालिदा, इन सब को आवाज देती हैं। व अकरबाई, मेरे सारे रिश्तेदारों जो आज मेरे घर में रह रहे हो, इन सब को वो मरहूम आवाज देती हैं। उसके बाद फरमाती हैं कि आसिफु अलैना यरहमुकुमुल्लाहु बिल्लज़ी कान फी ऐदीना, आज जो हमारा माल था उस माल को तुम लेकर इस घर में आराम से रह रहे हो। वल वैलो वल हिसाब अलैना, जबकि हमें उस माल के लिए हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। वल मनफअतु लिगैरिना, जबकि जो माल हम छोड़ कर गए थे जिसका हिसाब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है, उस माल को हमने खुद नहीं इस्तेमाल किया, उसका फायदा दूसरों ने उठाया आज, और हिसाब हमें देना पड़ रहा है। आतिफु अलैना बिदिरहम, तुम सब एक दिरहम के जरिए से ही हमसे मोहब्बत का सबूत दो, और रगीफिन, एक रोटी ही अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, और उसके जरिए से तुम हमारे साथ एक मोहब्बत का सलूक करो। और बिकिस्वतिन यकुस्सुकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्नह, तुम एक लिबास किसी गरीब को पहना दो, अल्लाह तुम्हें कयामत में अपना खास लिबास अता करे, ताकि तुम मैदान महशर में जब पहुंचो तो तुम्हारे पास अल्लाह का अता किया हुआ लिबास करार पाए। मरहूमीन अपने वरसा से ये गुफ्तगू करते हैं, वरसा नहीं सुन पाते, वरसा नहीं महसूस करते, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो रसूल उम्मत को बता रहे हैं। हमारे कान नहीं सुन पाते, लेकिन रसूलुल्लाह के कान सुन रहे हैं। हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह के हबीब की आंखें देख रही हैं, वो हमें मुतवज्जे करा रहे हैं। तुम क्यों भुला रहे हो अपने मरहूमीन को? तुम क्यों फरामोश कर रहे हो अपने मरहूमीन? कुछ तो अपनी मोहब्बत का सबूत देते हो, एक दिरहम ही सही अल्लाह की राह में खर्च कर दो। बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनके वालिद जिस मौके पे दुनिया से जाते हैं, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर गए। क्या उस करोड़ों की प्रॉपर्टी से एक रुपया, 1000 रुपए निकाल कर भी औलाद अपने वालिद को ईसाले सवाब नहीं कर सकती? क्या मुश्किल है। घर मिला तो उनसे मिला, माल मिला तो उनसे मिला, नाम मिला तो उनसे मिला, बिजनेस मिला तो उनसे मिला, इज्जत मिली तो सब कुछ उनसे मिला। तो अब उसमें से जरा सा अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दें ताकि उन्हें ईसाले सवाब हो जाए, क्या ये बहुत मुश्किल काम है? इतना तो औलाद के अंदर जज्बा होना चाहिए। फरमाए सुम्मा बकन नबी, हुजूर अकरम ये फरमाते फरमाते रोने लगे। वह बकईना माहू, रावी कहता है कि हम सब पूरा मजमा रोने लग गया। सुम्मा क़ाल, उस मौके के ऊपर हुजूर अकरम ने खिताब फरमाया कि उलाइका इख्वानुकुम फिद्दीन, ये सब जो आज कब्र का हिस्सा बन के कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे दीन में भाई हैं। फसारू तुराबन रमीमा, ये सब कब्र में चले गए, कब्र का हिस्सा बन गए, आज मिट्टी हो चुके हैं। बाद सरूर वन नईम, कल तक इन्होंने बहुत सी अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा किया, अच्छे लिबास पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाया, बेहतरीन महलों में जिंदगी गुजारी,
لیکن آج وہ تمہارے درمیان سے اٹھ کر قبر کا حصہ بن چکے ہیں. فَيُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ يَقُولُونَ، وہ سب آہ فریاد کرتے ہوئے یہ آواز دیتے ہیں، یا ویلنا لو انفقنا ما كان في أيدينا في طاعة الله، اگر جو مال ہم دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اس مال کو ہم اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اللہ کی اطاعت میں ورضائہ، اور اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے، ما کننا نحتاج الیکم. بہت بڑا جملہ ہے. آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے، آج ہم تم سے امیدیں لگا کے دروازے پہ نہ آتے. ہم نے اللہ کی راہ میں اگر مال خرچ کر دیا ہوتا تو اس کا بینیفٹ آج ہمیں قبر میں جانے کے بعد ملتا. آج ہم تم سے فریاد کرتے ہوئے نہ آتے کہ کاش تم کچھ ہمارے لیے بھیج دو. فَيَرْجَعُونَ بِحَسْرَةٍ وَنِدَامَةٍ، تم سب باز اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہو، فراموش کر دیتے ہو، تم کبھی کچھ بھی ایصال ثواب نہیں کرتے. نتیجے میں فَيَرْجَعُونَ، یہ ارواح جو دنیا میں آئی تھی اپنے وارثوں کے دروازے تک آئی تھی، اپنے وارثوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، یرجعون، یہ سب روحیں پلٹتی ہیں بحسرت و ندامہ، بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ واپس پلٹتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہت سارے اوقات اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے کسی کے دروازے تک پہنچتے ہیں، اور جب کام نہیں ہوتا تو کس مایوسی کے ساتھ پلٹتے ہیں. ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، پیر وزنی محسوس ہوتے ہیں، کام نہ ہو پانے کی بنا پہ دل پشمردہ ہو جاتا ہے، کام نہ ہو پانے کی بنا پہ آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، کام نہ ہو پانے کی بنا پر ذہن منتشر رہتا، بکھرا رہتا ہے. کیوں؟ بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ ہم واپس پلٹتے ہیں. اللہ کا صادق نبی، ان کی صداقت، ان کی سچائی پر کائنات کو فخر ہے. ایسی عظیم ذات کے جو سچے اور صادق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روحیں واپس پلٹتی ہیں حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ. وَيُنَادُونَ اسْرِعُوا صَدَقَةُ الْأَمْوَاتِ، وہ یہ آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کچھ تو اپنے اموات کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ دینے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچ جائیں اور صدقہ ہم کو نہ ملنے پائے. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے مرحومین کو صدقے کے ذریعے سے، اپنے مرحومین کو دعاؤں کے ذریعے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے ذریعے، اپنے مرحومین کے ان کی وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے ان چیزوں کو بھیج کر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ فراہم کریں. کیا قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا ایک تسبیح صلوات کی پڑھ دیں تاکہ اپنے مرحومین کے لیے بخش دیا جائے، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا اپنے مرحومین کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی بیوہ کا گھر بسا دینا، کیا کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اورفنیج میں جا کر یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام کر دینا، ان کے لیے اچھے فروٹس کا انتظام کر دینا، ان کو اچھے سے اچھے ڈرائی فروٹس لے جا کر دے دینا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ اگر ہم واقعاً وہ چیزیں جو اپنے والدین سے لے رہے ہیں ان کے مقابل یہ چیزیں جو ایصال ثواب کی شکل میں بھیج رہے ہیں، دونوں کا ہم کمپیریزن کریں تو پتا چلے گا جو ہم نے لیا ہے وہ بے پناہ ہے، جو ہم بھیج رہے ہیں وہ بڑا مختصر سا ہے. کیا ہم اتنا بھی اپنے مرحومین کے لیے نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا اتنا بھی ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں واقعی طور کے اوپر کہنے کے حقدار ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل پایا؟ کوشش کرنی چاہیے اپنے مرحومین کو ضرور انسان بھیجے کچھ نہ کچھ، اور یہ مطمئن رہے یہ اللہ کا انتظام ہے،
یہ پروردگار کا کرم ہے، وہ ان ایصال ثواب کرنے والوں کو بھی فراموش نہیں کرتا، وہ ان ایصال ثواب کرنے والے افراد کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ انسان نے 2 رکعت نماز پڑھ دی اپنے مرحوم کے لیے، انسان نے 1 زیارت امام حسین پڑھ دی اپنے مرحوم کے لیے، انسان نے 1 تسبیح صلوات کی پڑھ دی اپنے مرحوم کے لیے، انسان نے 1 سورہ قرآن مجید کا پڑھ دیا اپنے مرحوم کے لیے، انسان نے 1 پارہ قرآن پڑھ دیا اپنے مرحوم کے لیے، انسان نے 1 قرآن مجید ختم کر دیا اپنے مرحوم کے لیے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے ایصال ثواب کر دی ہیں تو اب ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ یہ کرم پروردگار ہے کہ جتنا ہم نے بھیجا ہے اتنا ہمیں بھی مل رہا ہے۔ آپ روایت سنیں گے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من عمل من المؤمنین عن میت عملا اضعف اللہ له اجرہ وینعم به المیت، فرمایا اگر کوئی مرد مومن کسی میت کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو پروردگار اس عمل کے ثواب کو 2 برابر کر دیتا ہے، اور 1 ثواب اسے عطا کرتا ہے کہ جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اور 1 ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے جس مرحوم کو اس نے ایصال ثواب کر دیا۔ کتنا کریم پروردگار، اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں، وہ اپنے بندوں کی اس نیکی کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تم نے مرحوم کے لیے 1 عمل انجام دیا ہے، اس عمل کے اجر کو ڈبل کر دیا گیا، اور پھر مرحوم کو بھی ایصال ثواب کر دیا گیا۔ روایتیں اس سلسلے میں بے پناہ ہیں۔ اس صورت میں ہمیں قبرستان جانے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، روایتوں میں تاکیداً ہم سے کہا گیا ہے۔ ہمارے مولا اور آقا چھٹے امام کی خدمت میں آئے محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ قل تو مولا کی خدمت میں آیا میں، اور آنے کے بعد کہتا کہ نزور الموتا، کیا مولا ہم لوگوں کو جانا چاہیے قبرستان، یہ جو سو رہے ہیں ان سے ملنے کیا جانا؟ فرمایا نعم ضرور جانا چاہیے۔ قلت فیسمعون بنا اذا اتیناہم، جب ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ بھی چلتا ہے، وہ سنتے ہیں کہ ہم آئے ہیں۔ قال، مولا فرماتے ای واللہ، خدا کی قسم وہ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں جب ہم ان کے پاس قبرستان میں قبر تک پہنچتے ہیں۔ یہ لیعلمون بکم، ان کو پتہ چلتا ہے کہ تم پہنچے ہو، ویفرحون بکم، تم لوگوں کے ان کی قبروں پر جانے سے انہیں خوشی میسر ہوتی ہے، ویستأنسون الیکم، ان کو تمہارے آنے کی بنا پر ایک انس محسوس ہوتا ہے، ان کی تنہائی دور ہوتی ہے، لہذا قبروں پر ضرور جایا کرو۔ اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے قبرستان جتنا قریب سے قریب ہو، ہمیں اس قبرستان میں اپنے مرحومین کو دفن کرنا چاہیے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جاور القبور، قبروں کے قریب زندگی گزارو، قبریں تمہارے گھروں کے آس پاس ہونی چاہیے، صبح و شام تم کو جانے کا موقع ملے ایسی جگہ پر قبر ہونی چاہیے۔ آفس جا رہے ہو، شب جمعہ آ چکی ہے، ایک دفعہ قبرستان گزرتے ہوئے اپنے والد کی قبر پہ ہوتے ہوئے گزر جاؤ، ایک دفعہ والدہ کی قبر پہ ہوتے ہوئے گزر جاؤ، روز جمعہ آ چکا ہے، عصر جمعہ کے آتے وقت تک اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ چلے جاؤ، تمہارا کزن دفن ہے اس کی قبر پہ چلے جاؤ، بھائی دفن ہے اس کی قبر پہ چلے جاؤ، رشتہ دار دفن ہے اس کی قبر پہ، ان لوگوں کی قبر پہ جاؤ گے، نتیجے میں ان کی دعائیں تمہیں ملیں گی۔ ان مرحومین جو مومن اس دنیا سے گئے ہیں ان کی دعا تمہارے شامل حال ہوگی۔ اسی لیے روایتوں میں بے پناہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان زوروا موتاکم فانہم یفرحون بزیارتکم، تمہارے ان تک پہنچ جانے کی بنا پر ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو مسرت محسوس ہوتی ہے۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَعِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بَعْدَمَا يَدْعُو لَهُمَا،
जाओ अपने वालिद की कब्र पे जाओ, दुनिया की मुश्किलात, सख्तियां, परेशानियां, इज़्तिराब, बेचैनियां, ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। जाओ अपनी माँ की कब्र के किनारे खड़े हो, जाओ अपने बाप की कब्र के किनारे खड़े हो, उनके हक में दुआ करने के बाद उनकी कब्र का वास्ता दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। उनकी कब्र पर की जाने वाली दुआ को अल्लाह कबूल करता है। मौला फरमा रही हैं, कब्र पे खड़े होकर अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी दुआ पर वो कब्र में आराम करने वाले वालिदैन आमीन कहेंगे। मामूली बात नहीं है। सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बचपन ही में अपनी माँ की कब्र, अपने माँ की शफकतों से महरूम हो गए थे, लिहाजा बचपन से आप अपनी माँ की कब्र पे जाते रहे। आपको ताज्जुब होगा, आपको अल्लाह ने एलान नबूवत और एलान रिसालत का इख्तियार 40 साल की उम्र में दिया है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद भी जब भी आप अब वह गए जहां पर आपकी वालिदा माजिदा की कब्र है, वहां जाते थे आप, जाकर मां की लहद पर बैठकर गिरिया करते थे। हत्ता या बाज रवायतों में है, बाज असहाब का बयान है कि इतना रिसालत में आप रोते थे कि हम भी रोने लगते थे। अल्लाह अकबर। मामूलन इंसान अगर इंतकाल माँ का हो चुका हो मसलन 8 साल की उम्र में, तो 45, 50, 52, 65 साल की उम्र में इंसान भूल जाता है अपनी माँ की लहद को। रिसालत माब इस उम्र में पहुंचने के बावजूद अपनी माँ की लहद पर जाते थे, गिरिया फरमाते थे। मामूली बात नहीं है। जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा इसी मैदान उहद में आकर इन शुहदा की कब्र पे बैठकर, बिलखुसूस जनाब हमजा जो अम्मे पैगंबर थे, जो रिसालत माप के चचा थे, उनकी कब्र पे बैठकर जनाब सैयदा ईसा अलैहिस्सलाम फरमाती थी। इसके माना है कब्रों पे जाना चाहिए, अपने मरहुमीन की कब्रों पे इंसान को जाते रहना चाहिए, और इसलिए इंसान को कब्रों पे जाके फरियाद और दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार कब्रों पे रहमत नाजिल फरमाता है। फरमाया मन दखलल मकाबिर फकाल, सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने ये जुमला फरमाया कि जो भी कब्रिस्तान में दाखिल हो ये जुमला कहे कि अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहिल अरवाहिल फानिया, ये इस दुनिया से चली जाने वाली रूहों के ऐ मेरे परवरदिगार, वल अजसादिल बालिया, और इस कब्रिस्तान में सोने वाले इन जिस्मों के परवरदिगार, वल इज़ामिन नखरा, और वो हड्डियां के जो आज मिट्टी का हिस्सा बन चुकी हैं, उन हड्डियों के परवरदिगार, अल्लती खरजत मिनद दुनिया, ये सारे जिस्म, ये सारी हड्डियां, ये सारे नुफूस जो आज इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, वहिया बिका मुमिना, ऐ परवरदिगार वो सब तुझ पर ईमान रखती थी, अदखिल अलैया रौहन मिनका व सलामा, ऐ परवरदिगार अपनी रूह को, अपनी सलामती को इन कब्रिस्तान में आराम करने वाले इन मरहुमीन पे नाजिल फरमा। मौला फरमाती है कि अगर कोई मर्द मुमिन इस दुआ को जाके कब्रिस्तान में खड़े हो के अल्लाह की बारगाह में करता है तो कतबल्लाहु लहू मिन लदुन आदम इला अन तक़ूम अस्साअह हसना, उस इंसान के नामे अमाल में परवरदिगार इतनी नेकियां लिख देता है जो जनाब आदम के जमाने से लेके क़यामत तक इंसान जितनी अच्छाइयां अंजाम दे रहे हैं और देंगे, उन सब का सवाब इस एक जुमले के कहने वाले इंसान को परवरदिगार अता करता है। इसलिए इस दुआ को हमें कोशिश करनी चाहिए कि कब्रिस्तान जाने वाले अफराद के दरमियान तकसीम किया जाए, उनको बताया जाए, उन्हें सिखाया जाए, ताकि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की इस दुआ को इंसान अपनी जबान पे जारी करे और इतनी नेकियों का सवाब उसे मिल जाए। हकीकत यह है कि हमें इन मरहुमीन से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, इनकी छूटी हुई नमाजों को हमें अदा करना चाहिए, इनके छूटे हुए रोजों को हमें अदा कर देना चाहिए, इनके अगर हज बाकी रह गया हो तो उसे बजा लाना चाहिए,
ان کے وہ تمام کام جو اپنی زندگی میں یہ انجام نہیں دے پائے جبکہ ان کے لیے فرض کیے گئے تھے، ان تمام کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور اگر ہم ان تمام کاموں کو انجام نہ بھی دے سکیں تو کم از کم ہمیں ان مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار پاتی ہے، وہ انسان کا اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار سے انسان کا وابستہ رہنا۔ آپ سنیں گے ایک دفعہ انسان اگر سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے، سنیں گے آپ۔ ہم نماز تب مکمل کرتے ہیں جب اللہ کے حبیب اور رسول پر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جب تک ہم اللہ کے رسول کو سلام نہ کر لیں نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول کو سلام کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کو بھی سلام کریں۔ کب؟ جب نماز کے ختم کر لینے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوں، چاہتے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ سے باہر نکلیں، انسان امام حسین کو سلام کرے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ ایک بار جملہ اپنی زبان پہ جاری کر دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب قبر میں آرام کر رہا ہو، امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اس کی ملاقات کے لیے قبر میں آتے ہیں۔ اور سنیں گے جس سے ملنے کے لیے میرا آقا قبر میں آ جائے، پھر تو اب آپ پوچھیں نہیں کہ اس قبرستان میں کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ وہ دو دوست کہ جنہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جو پہلے انتقال کر جائے وہ دوسرے کے خواب میں آ کر ضرور بتائے گا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کو کس انجام تک پہنچنا پڑا۔ ایک دوست کا انتقال ہو گیا، جب دوسرے دوست کے خواب میں کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، سب کو یہ توفیق نہیں ملتی، اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے اس دوست کے خواب میں آیا۔ دوسرے زندہ دوست نے جب خواب میں اس اپنے مرحوم دوست کو دیکھا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا، اتنے اچھے لباس، اتنی اچھی کنڈیشن، اتنے اچھے محل سے نکل کے آ رہے ہو، بڑا تعجب ہوا، خیریت تو کیسے تم وہاں سے اس طرح سے آ رہے ہو؟ اس مرحوم دوست نے کہا کہ دیکھو ریئلٹی تو یہ ہے کہ نہ اس لباس کا میں حقدار ہوں، نہ میں اس محل کا حقدار ہوں، نہ اس اچھی پوزیشن کا حقدار ہوں، یہ صرف اس بنا پر ہے کہ کل رات میں میری قبر والے قبرستان میں ایک خاتون کو لا کر دفن کیا گیا ہے، اور اس خاتون سے ملاقات کے لیے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ 3 دفعہ آئے، اور جب مولا آئے تو ان کی آمد کی بنا پہ اللہ نے اس قبرستان میں دفن تمام مرحومین سے یہ دنیا کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یہ امام حسین کے قدموں کی برکت ہے کہ جس کی بنا پر سارے قبرستان سے اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم سب کی جو حالت ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، کیا عذاب تھا ہم سب کے اوپر۔ کون دفن ہوئی ہے کل رات تمہارے اس قبرستان میں؟ کا جا کے معلوم کرو، مجھے تو اس کے بارے میں تفصیل نہیں پتا ہے۔ اگلے دن صبح میں یہ زندہ دوست جو خواب سے بیدار ہوا تلاش کرتا ہوا کہ کون مؤمنہ کل رات میں دفن ہوئی ہے قبرستان میں، پتا یہ چلا کہ ایک حداد ہے کہ اس کی زوجہ ایک قبرستان میں دفن ہوئی ہے۔ جا کے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہاری زوجہ کا کوئی خاص عمل کہ جس کی بنا پر اس کو یہ عزت ملی ہے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا ہے، لیکن ہاں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہر روز آقا امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت کرتی۔ امام حسین کی زیارت اپنی زبان پر جاری کرنے کی بنا پر امام حسین نے یہ عزت دی کہ اس کی قبر میں بھی تشریف لائے،
اور اس سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. قبرستان کے سارے مؤمنین سے عذاب پروردگار کو ہٹا لیا گیا. اگر چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اگر چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے قبروں کو منور کریں، تو ذریعہ امام حسین کی ذات گرامی قدر ہے. یہ مجلس عزا کہ جو ایک مرحوم کے لیے منعقد ہو رہی ہے، یقیناً امام حسین کے عاشق تھے. میں نے بھی متعدد مجلسوں میں ان کو دیکھا تھا، مجلسوں میں بیٹھے، ہماری مجلسوں میں بھی آتے تھے. کتنا شوق تھا امام حسین کی زیارت کا اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کا. مجلسوں میں پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں شرف یاب ہونا چاہتا ہے انسان. یقیناً امام حسین شفاعت کے لیے آئیں گے، یقیناً امام حسین کے مہمان قرار پائیں گے. لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. ایک مؤمن کہ جو اس دنیا سے اٹھ گیا، جس موقع کے اوپر لوگوں کو خبر ملی ہوگی، وارثوں کو پرسے کے فون کیے ہوں گے، بیٹے کو لوگوں نے فون کر کے پرسا دیا ہوگا، زوجہ کی خدمت میں پرسا دینے کے لیے لوگ دور دور سے آئے ہوں گے، لوگوں نے فون کر کے رابطہ کیا ہوگا، تسلیت پیش کی ہوگی، تعزیت پیش کی ہوگی. ہاں، جب کوئی مومن دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کی خدمت میں پرسا پیش کیا جاتا ہے، اس کے وارثوں کی خدمت میں تعزیت دی جاتی ہے، ان کے دل کو بہایا جاتا ہے. کوئی کسی وارث کو تماچے نہیں لگاتا ہے، کوئی کسی وارث کو ستاتا نہیں ہے، کوئی کسی وارث کے اوپر تان و تشنی کے جملے نہیں کہتا ہے. لیکن ہائے کربلا، اس سرزمین کربلا پہ عجیب منظر ہے. وارثوں کو اس طرح سے ستایا جا رہا ہے کہ کبھی تازیانے لگائے جا رہے ہیں، کبھی تماچے پڑ رہے ہیں، کبھی کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. اور اگر سکینہ اپنے بابا کا نام لیتی ہے تو مزید اذیتوں میں اسے گرفتار کیا جا رہا ہے. ہاں عزاداروں، دنیا کا اکیلا میدان ہے کہ جس میدان میں نواسے پیغمبر اور ان کے اہل حرم پہ مستقل ظلم ہو رہے ہیں. سنیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج امام حسین کی زیارت کی شب ہے، آج ملائکہ امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں، آج انبیاء امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں. آج ساری دنیا سے انسان چاہتا ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل کرے. لیکن سنیں گے آج السلام علیک یا ابا عبداللہ جملہ ہم سب اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں. سب سے پہلے کائنات میں یہ جملہ جس نے اپنی زبان پہ جاری کیا وہ بیمار بیٹا جو میدان کربلا میں تھا، جس موقع کے اوپر پھوپھی نے خیمے میں قدم رکھا اور آ کر کہا کہ اے بیٹا نہ جانے کیا ہوا ہے، کربلا میں سرخ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، بیٹا فرات کا پانی نیزے اچھل رہا ہے، بیٹا عجیب حالات ہیں، بتاؤ بیٹا یہ حالات کیوں بدل رہے ہیں. بیٹے نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد کی نظر امام حسین کے سر اقدس پہ پڑی. امام حسین کے چہرے کو دیکھتے ہی جملہ فرماتی ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے. اور پھر پلٹ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، اے پھوپھی اماں سکینہ یتیم ہو گئی. ہاں عزاداروں، ظلم یہیں پہ ٹھہرا نہیں ہے. کچھ ہی لمحات کے بعد ان خیموں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور ان خیموں کو مشعلوں کے ذریعے سے جلا دیا جاتا ہے. عزاداروں سنیں گے آپ، ان خیموں میں جس موقع پہ آگ لگنا شروع ہوئی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں. جیسے جیسے خیمے جلتے جا رہے ہیں آخر میں بس ایک خیمہ بچا ہے. سید سجاد کا شانہ ہلایا، پھوپھی نے پوچھا اے بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم خیمے میں جل جائیں یا خیمے سے باہر نکلنا ہے. کہا اے
भी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। सारी बीबियों को लेके ज़ैनब तो खैमे से निकल आई, लेकिन भतीजा खैमे में रह गया। ज़ैनब ने दोबारा खुद को खैमे के अंदर पहुंचाया। जलते हुए शोलों के दरमियान से वारिसे हुसैन को लेकर ज़ैनब अब जो खैमे से पलटी, सैयदे सज्जाद का खैमा भी जल गया, आपका मुसल्ला भी दुश्मनों ने आपसे छीन लिया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। परवरदिगार हम सब के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सबको अहले बैत अतार और रिसालत माप के खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। परवरदिगार इस्लाम और मुस्लिमीन का सर बुलंद फरमा, परचम इस्लाम को हमेशा सर बुलंद फरमा। परवरदिगार वो तमाम मुमिनीन जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार इस कोरोना वायरस के शर से तमाम इंसानों को नजात इनायत फरमा। परवरदिगार जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है उनके दरजात बुलंद हैं, मजीद बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके वारिसों को सब्र जमील इनायत फरमा, उनके तमाम वारिसों को इसाले सवाब की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार शब अव्वल कब्र हम सबको अमीरुल मुमिनीन की शफात नसीब फरमा, मैदान महशर में अमीरुल मुमिनीन के साथ महशूर फरमा। परवरदिगार जिन मुमिनीन ने दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को, दिली मुरादों को कबूल फरमा। परवरदिगार मरहूम जिनके इसाले सवाब की मजलिस है उनके खानदान के तमाम मरहूमीन पे भी अपनी रहमतें नाजिल फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। एक दफा फिर से आप सभी हजरात से इल्तिमास है सूरह अल-हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर शिराज फजल भाई और उनके अलावा फजल भाई फैमिली के तमाम मरहूमीन जो इस दुनिया से उड़ गए और जुमला मुमिनीन और मुमिनात की अरवाह को ईसाल फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ कर भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर के मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, आए याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर के मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, आए याद आओगे भैया। याद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम।
رات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ پہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو ہماری عہد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے بھی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہے بدن سے ہوتا تھا تکلم یوں جدا جس طرح کوئی روح نکلتی ہے بدن سے شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا
اب تو ہر ایک موڑ پہ خیر پائے گی دنیا آؤ گے بھیا محمد والے محمد یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده دل بیتاب اومده چشم پر از آب اومده اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده لشگر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان آقا جان آقا خیلی این چند ساله با این سینه زدن الان دستشون از این دنیا کوتاست انشالله 40 کربلا سنه قربان آقا دل بیتاب اومده چشم پر از آب لشگر ارباب اومده لشگر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان